بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ابو طالب قریش کی ریشہ دبانیوں سے باخبر تھے۔ قریش نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور پشت پناہی سے دست بردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ ابو طالب نے اپنے جد اعلیٰ عبد المناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ اپنے بھتیجے محمد کی حمایت و حفاظت کا جو کام اب تک وہ تنہا انجام دیتے رہے ہیں، سب مل کر اس کام کو انجام دے۔ عربی حمیت کا تقاضا تھا کہ اہل خاندان اس بات پر راضی ہو جائیں۔ سب افراد خاندان اس تجویز سے متفق ہوئے اور انہوں نے ابو طالب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن ابو طالب کے بھائی ابو لہب نے مشرکین قریش کا ساتھ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے عہد و پیمان کفار کو پسند نہیں آیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے بھی درخواست مسترد کر دی تھی، لہٰذا مشرکین جمع ہوئے اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف عہد و پیمان کیا کہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا جائے، نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں، تا وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے۔ اس معاہدے پر تمام سرداران قریش نے دستخط کیے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ اس موقع پر بنو ہاشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک نہ کی اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے باہر نکل آئے۔ ان میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ابو طالب بھی شامل تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طالب کی غیرت اور حمیت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اور خاندان کے ہمراہ جس گھاٹی میں پناہ گزین تھے وہ ابی طالب کی ملکیت تھی۔ جو گھاٹی درماندہ لوگوں کی پناہ گاہ تھی، اس میں ابی طالب اور خاندان کے دیگر افراد قیام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قریش کے 10 قبیلوں میں سے ہر قبیلہ مکہ کے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں قدرتی طور پر بن جانے والے دروں اور گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی یا درہ کا مالک تھا۔ ان گھاٹیوں کو شیب کہتے ہیں۔ جب کوئی اجنبی شخص قریش کے کسی قبیلہ سے پناہ مانگتا تو قبیلہ اس کے ٹھہرنے کا بندوبست اپنی مخصوص شیب یا گھاٹی میں کرتا تھا۔ قریش نے مسلمانوں کو اشیاء ضرورت کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ شیب ابی طالب کسی قافلہ کی گزرگاہ بھی نہ تھی جس سے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو سکتی۔ مسلمانوں نے شیب ابی طالب میں انتہائی دردناک مصیبتوں اور بھیانک پریشانیوں میں وقت گزارا۔ انہی دنوں جب مسلمان شیب ابی طالب میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا اپنی پھپھی کے لیے کچھ اشیاء ضرورت لے کر باہر نکلا۔ قریش کے افراد نے جو نگرانی کر رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے کو مکہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے سامان ضبط کر کے اسے اتنا زد و کوب کیا کہ وہ 3 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکا۔ ان دنوں میں مکہ کے کچھ بزرگوں نے مصالحت کی کوشش کی اور قریش سے کہا کہ وہ اجازت دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی واپس چلے آئیں، لیکن قریش کے بزرگوں نے جواب دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں تو مکہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہیں پر اپنی موت کا انتظار کریں، ہم انہیں مکہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے 3 سال تک تنگی، ترشی اور سختی کو برداشت کیا۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے پاس گھریلو سامان نہیں تھا اور مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس صرف ایک ہانڈی اور مٹی کا پیالہ رہ گیا تھا، اور ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ شیب ابی طالب میں مسلسل رنج و الم اور دائمی بھوک کے علاوہ ایک اور حادثہ بھی رونما ہوا۔ وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عسرت اور تنگ دستی کے باعث بیمار ہو گئیں، اور چونکہ علاج معالجہ کے لیے ضروری دوا اور مناسب غذا موجود نہ تھی، لہٰذا سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ انتقال فرما گئی۔
اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کا نام دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی کو خیر بات کہا تو ان کی عمر 65 برس تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 50 سال گزار چکے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شیب ابی طالب میں زندگی کو الوداع کہا تو ان کے لیے کفن بھی نہ تھا، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوقہ میں لپیٹ کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ سوقہ دراصل ایک ایسی لمبی چادر کو کہتے ہیں جسے عرب خواتین اپنے سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 2 دن بعد مسلمانوں کو دوسرا صدمہ پہنچا اور پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب نے 86 سال کی عمر میں دار فانی کو چھوڑ دیا۔ انہی دنوں کعبہ میں لٹکے ہوئے بائیکاٹ کے فرمان کو دیمک نے چاٹ لیا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ دیمک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کے فرمان کو چاٹ لیا ہے اور صرف خدا کا نام باقی رہنے دیا ہے تو ان پر انجانا خوف طاری ہو گیا۔ قبائل قریشی میں سے چند حلیم الطبع افراد نے آواز بلند کی کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کر کے بنو ہاشم کو محاصرے سے باہر لایا جائے، سوائے ابو جہل کے کسی نے اس کی مخالفت نہ کی۔ جب مسلمان شیب ابی طالب سے واپس لوٹے تو مسلسل فاقہ کشی، بھوک اور پیاس کے باعث بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے تھے اور ان کے بدن کی کھال سورج کی تمازت سے بری طرح جھلس گئی تھی۔ ایک دن ابی لہب نے بنو ہاشم کے تمام افراد کو ایک ضیافت میں شرکت کی دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابی لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے تمام افراد کے سامنے تجھ سے تیرے جد عبد المطلب کے بارے میں سوال کروں اور پوچھوں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مشرکین جہنم میں جائیں گے تو تمہارے خیال میں عبد المطلب جنت میں ہے یا جہنم میں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے خدا سے مشرکوں کے لیے مغفرت طلب نہ کرے، چاہے وہ لوگ ان کے اقربا میں سے ہوں۔ اس کے بعد ابی لہب نے ابی طالب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ آیا میرا بھائی ابی طالب بخش دیا گیا یا نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ابی طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا ان کا معاملہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ابی لہب نے کچھ اور بڑوں کا نام لیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ ابی لہب نے پوچھا یہ لوگ بخش دیے جائیں گے یا نہیں؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ قبیلے کے سربراہ ابی لہب نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ آیا مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ محمد کو قبیلہ بنی ہاشم سے باہر نکال دوں؟ سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ قبیلہ کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دے۔ ابی لہب نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے نکال دیا ہے اور آج کے بعد ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جزیرت العرب میں جب کسی کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تو اس کی حیثیت اتنی ناچیز ہو جاتی تھی کہ اسے قبائلی جرگہ میں انصاف کی درخواست کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا تھا۔ جزیرت العرب میں قبیلہ سے خارج ہونے والا شخص تمام سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہو جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق اور ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔